السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں پارہ۔ آج ہم 28ویں پارے کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر بیسک تھیمز کیا ہیں۔ اس دورہ قرآن کا مقصد ہمیں ہر پارے کے بارے میں سڈن انفارمیشن، اس سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں دنیاوی اور آخروی، سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی، پریکٹیکلی اور سائنٹیفکلی، کیا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یہ جو پوائنٹس ہیں ہم نے 2-4 ہی لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وی ہیو اے لاٹ مور تھنگس جو ہمیں کلیئر ہوتی ہیں ہر آیت سے، ہر پارے سے، لیکن ہم نے یہاں پر صرف انسانی نفسیات کو لیا ہے، سائیکالوجی کو لیا ہے، تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے پریکٹیکلی ہمارے کریکٹر بلڈنگ میں کام کرتے ہیں۔ تو 28 پارہ ایسا سمجھ لیں کہ 28 سٹیپ ہے آپ کے کریکٹر بلڈنگ کا، آپ کی ٹرانسفارمیشن کا۔ 26ویں پارے سے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میچورٹی سے بات کرنے شروع کی، ایز اے لیڈر ہم سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر جو پچھلا پارا تھا ہمیں پرپس بتاتا ہے، اور پرپس کے بعد جو ہمارا 27واں پارا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایمان اور عدل کتنا ضروری ہے ایک پیسفل سوسائٹی جنریٹ کرنے میں، اور دین صرف اور صرف مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو آپ نے اور میں نے کریٹ کرنا ہے۔ 28واں پارہ اسی کو لے کر چلتا ہے، صبر کتنا ضروری ہے، گریٹیٹیوڈ شکر کی کیا ہے، اللہ کی حکمت کیسے ہوتی ہے۔ صبر کہتے ہیں ایسے معاملات جو ہم آپ کے اور میرے برداشت سے باہر ہوں، اس پہ ہم اس وجہ سے کام رہیں، ایموشنلی اسٹرانگ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے انسانی طور پہ ہم سے برداشت نہ ہو، لیکن ہم اس برداشت کو صبر کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اور شکر جب ہمیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں ہماری اوقات سے، ہمارے ویلیو سے، ہمارے اسکل سے زیادہ، تو گریٹیٹیوڈ کے جو ایک ریز ہیں جو ہم میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو معاملات ہیں ہمارے عطا کرنا اور ہم سے لے لینا، آزمائش ابتلا کرنا، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس پارے کے ساتھ کوشچن کیا ہے کہ کیا انسان اپنی مشکلات پہ صرف شکایت ہی کرتا رہتا ہے؟ کہ آپ کے پاس جب بھی مشکلات آئے تو آپ کہتے ہیں وائی امی، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، اور پھر مسلسل ہم ایک شکایت کی چین بنا لیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ ہی تنگ رہی ہے، یا پھر ہم ایک مومن ہے جو کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے صبر اور شکر انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہمیشہ ہماری سمجھ سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو دل سے شکر کرتا ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر پارے کے جو تھیم ہے سائیکولوجیکل تھیم، اس میں ہم صبر، شکر اور خدا حکمت، پیشنس، گریٹیٹیوڈ اینڈ ڈیوائن وژڈم کو دیکھتے ہیں۔ ڈیوائن وژڈم ایک ایسی چیز ہے، اس پارے کی اسپیشلٹی ڈیوائن وژڈم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سوسائٹی کو پلان کیا ہے، کائنات کو کیسے بنایا ہے، آپ کو کس وقت، کس ٹائم لائن میں، کس جگہ پہ بھیجا ہے، اور آپ کا لائف کا جو سرکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اتنی پرابلمز، اتنی مشکلات، اتنی محبتیں، اتنے انعامات، بلیسنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ تو یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے صبر زندگی کے امتحان میں انسان کو تھامے رکھتا ہے۔ صبر ایک، جس طرح ہم متقی کی بات کر رہے تھے نا کہ ایک سسٹم ہے، ایک اپلیکیشن ہے، ایک اپڈیٹ ورژن ہے جو انسان کے اندر آنا چاہیے۔ صبر بھی مین کریٹڈ ہے، یعنی کہ تقویٰ بھی آپ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹ ڈالنی ہوگی، آپ کو مائنڈ فوکس کرنا ہوگا، خود کو سمجھنا ہوگا، پھر آئے گا متقی تقویٰ۔ تو پھر صبر بھی ایسے ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو آئے گا۔ تو شکر یہ بھی ہے کسی طرح کا ہی ایک جسچرز ہے، اسی طرح کی ایک ویلیو ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک مزاج ہے شکر کا، جو دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت جب سمجھ لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر آنا آسان ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے پیچیدہ مشکل حالات میں جو گائیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آیات کون سی منتخب ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب مشکل حالات آئیں تو کن دو چیزوں سے صبر حاصل کرنا ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کافی ٹائم لگے گا، بہرحال آپ کو یہ دونوں چیزیں لے کر چلنا پڑیں گی۔ اگلی دو آیات بھی ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، بہت سمپل فارمولہ ہے جس حساب سے ہم اپنے دماغ کو پلان کریں گے، ٹرین کریں گے کہ جب ہم شکر کرتے جائیں گے تو آپ کا دماغ پیسفل ہوگا اور وہ زیادہ چیزیں جنریٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جب ہمارا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیولی ورک کرتا ہے، ہمارے اسکلز زیادہ سیکھتے ہیں تو حاصل بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم شکر نہیں کریں گے اور شکایتوں میں رہیں گے تو دماغ کی ایکٹیویٹی کمزور ہو جائے گی، تو ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا، کم سے کم آئے گا،
ٹھیک ہے، تو ایک فارمولا ہے جو آپ نے اپنی فزیکل باڈی پہ اپلائی کرنا ہے، اور اسپرچولی تو آپ کو ویسے ملے گا ہی۔ اور دوسرا، یہ بھی ایک بڑا ہی بہترین فارمولا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں، کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سمپل فارمولا ہے، مشکل آئے گی، جب مشکل آئے گی پرسنالٹی امپروو ہوگی، فزیکلی بھی ہم فٹ ہوں گے اور مینٹلی بھی فٹ ہوں گے، تو پھر اس کے بعد آسانیاں آ جائیں گی، تو اگلا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر مشکل آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کے بعد آسانی ہے، آسانی آ رہی ہے، تو اس کے بعد جب آپ کا نیا درجہ، مطلب نہیں جیسے اگلی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے 8th لیول سے، ہم 9th لیول پہ جاتے ہیں، تو پھر ایک مشکل آتی ہے، تب اس کو آپ اچھے سے ہینڈل کرتے ہو تو آسانی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو پوائنٹس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس کے اندر، اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے صبر اور دماغ۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے صبر، پریکٹسنگ صبر، پریکٹسنگ انسان کے اندر اسٹرونگ ہارمون، جو ہمارے اسٹریس ہارمون ہوتے ہیں جو زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، ان کو کم کرتا ہے، نرش کرتا ہے، دماغ کو ریلیکس کرتا ہے، بلڈ اپ کرتا ہے پیشنس۔ تو دل اور دماغ میں سکون پیدا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دماغ ایکٹیو ہو، اس کی ریس صحیح سے کام کریں۔ تو قرآن میں صبر کو مشکل حالات میں ثابت قدمی کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، شکر اور مثبت ذہنیت، گریٹیٹیوڈ۔ پریکٹس کرنے سے دماغ میں ڈوپامن پاتھ وے انکریز ہوتا ہے، ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ جو ڈوپامن آپ کو پتا ہے، چاہے آپ کسی طریقے سے بھی لے، وہ آپ کو پلیئر دیتا ہے، اور جو پازیٹیو ڈوپامن ہوتا ہے وہ آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ جب ڈوپامن ہمیں ملتا ہے تو ہم بہتر طریقے سے اپنا کام پرفارم کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پازیٹیو ڈوپامن کے ذریعے سے ہماری اسکل امپروو ہوتی جاتی ہیں۔ تو انسان کو پازیٹیو تھنکنگ اور ریزیلنس، یہ دونوں چیزیں ایٹیٹیوڈ ہی دیتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شکر دل کے سکون اور زندگی کی برکت کی کنجی ہے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے، جو اس پارے کی اصلیت، مطلب ایک پارے کی اسپیشلٹی ہے، حکمت کی پہچان۔ اکثر مشکل حالات میں انسان الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس کی برداشت میں نہیں ہوتے۔ تو ہمیں پھر خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پلان خود ہی پلان کیا ہوا ہے، یہ معجزات ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اسپرچول ہیلنگ کے کچھ نکات دیکھیں کہ صبر کی قوت کیا ہے۔ صبر انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، دل پر اعتماد بڑھاتا ہے۔ دوسرا، شکر کا اثر کیا ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ انسان کے دل آپ کو مجھے زندگی آسان ہو گئی، سمپل ٹرسٹ بلٹ ہو جاتا ہے۔ اور سائنٹیفک اینڈ سوشل پوائنٹس دیکھیں گے کے اندر پریفرنٹل کارٹیکس، اور دوسرا جو ہمارا ڈوپامن کی ایکٹیورس ہیں وہ اسپائک زیادہ امپروو ہوتی ہیں، تو پھر وہ ہمیں ریلیکس کرتا ہے۔ مطلب ایک اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں، جو ابھی گریٹیٹیوڈ انسان کے دماغ کے اندر کی جو نیورونز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرتا رہتا ہے، اور پھر ہم بڑے، مطلب ایک تو ڈوپامن ہو گیا، دوسرا سیروٹونن جو ہوتا ہے وہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑا ضروری ہیں، اور یہ پیشنس سے آتی ہیں۔ پیشنس کس سے آتا ہے؟ اللہ کی حکمت پہ یقین کرنے سے آتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ ہمیں پیشنس کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ تو کمیونٹی ہارمونی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ مشکل میں صبر کریں گے اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، تو معاشرے میں امن آ جاتا ہے، کوآپریشن آ جاتی ہے۔ جب آپ اپنے لیے برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی برداشت کرتے ہیں۔ جب خود صبر کرتے ہیں تو سامنے والا بھی آپ کو دیکھ کے صبر کرتا ہے۔ جب آپ اپنے برے حالات کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہراتے ہیں، ویسے بھی پیسفل ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو پیشنس اور گریٹیٹیوڈ، یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایموشنل اسٹیبلٹی آتی ہے، انزائٹی لوئر ہوتی ہے، اور ریزیلنس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی سے کیسے جوڑیں گے اس پارے کو؟ روزانہ ایک مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ مشکلات کھانے پکانے میں بھی آتی ہیں، بچوں کو سنبھالنے میں بھی آتی ہیں۔ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہمیں بچوں کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنا ہے، ٹینٹرم برداشت کرنے ہوتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں بہت سارے۔ تو صبر سے برداشت کریں کہ یہ ایسا ہی تھا، میرے لیے پلانڈ ہی ایسا ہوا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمت پر شکر ادا کریں، ذائقے پر، کھانے کے ذائقے پہ، خود چل سکنے پہ، آنکھ خود چپکا سکنے پہ، اپنے بچوں کو چھونے پہ، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمت کا شکریہ ادا کریں، ہر واقعے پر اللہ کی حکمت کو تلاش کریں کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اچانک کسی کا مل جانا، کسی کا گر جانا، کسی کا آ جانا، کچھ عطا ہو جانا، یا آپ کے لیے ہر چیز کا پلٹ جانا، تو یہ اللہ کی حکمت کو تلاش کرتے رہیں، اور خود سے سوال۔ پھر میں ہر روز شکایات، پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہوں، ہر روز نئے دن کے انتظار میں۔ اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں صبر کی قوت کو بڑھا دے، ہر نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ہر مشکل میں اپنی حکمت دیکھنے اور قبول کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یہ تو تھا 28واں پارہ، اور اس پارہ
پارے کے ساتھ ہمارا جو 28واں پارا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو آپ کو سمجھ میں آیا ان دونوں پاروں کو لے کے، ہیوی ڈوز تھی لیکن بڑی پیسفل تھی. اگلے پاروں میں تھوڑا سا چیپٹر چینج ہوگا، لیکن الحمدللہ جو یہ پارے ہیں یہ ہمیں بہت خوشی دے کے جاتے ہیں. رمضان تو جا رہا ہے لیکن ہمارے اندر ایک طاقت بڑھا رہا ہے، ہمارے اندر ایک نئے عزم پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کو نئے زاویے سے، نئے نظریے سے دیکھیں گے، اپنی کریکٹر بلڈنگ کو زیادہ مضبوط کریں گے. ڈیلی بیسس پہ ہمیں کس طرح سے ایکشن کرنا ہے، پرپس کو کیسے تلاش کرنا ہے، ریزیلنس کیسے پیدا کرنی ہے، کنسسٹنسی کیسے آئے گی، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میرے ساتھ کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر ہم چلیں گے قرآن پاک کے ساتھ، تو پھر یہ ہماری سوشل لائف، انڈیویجول لائف اور ہماری یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی آسان سے آسان تر ہوگی اور آسانیاں ہی پھیلائیں گے. جزاکم اللہ خیر. تو یہ تو تھے آج کا پارا، تو انشاءاللہ باقی 2 پارے ہم کل دیکھیں گے.